اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کو جب کہ اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پس ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بہت بڑے غم سے نجات دلائی۔ سورۃ الانبیاء آیا 76۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو جب کہ اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صالحین میں ہمارے بندے اور رسول نوح علیہ السلام کی مدح بیان کریں۔ انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور شرک سے روکتے رہے۔ انہوں نے دن رات قوم کو دعوت دی، لیکن جب انہیں نصیحت قبول کرنے والا نہ پایا تو اپنے رب کو پکارا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو زمین پر کافروں میں سے کسی رہنے والے کو نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور بدکاروں اور ڈھیٹ کافروں کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے۔ سورۃ نوح علیہ السلام، سورۃ نوح آیا 26 اور 27۔ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی قوم میں سے مومنوں کے سوا کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ رب العزت نے ان کی قوم کے خلاف ان کی مدد فرمائی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ ایک نوح علیہ السلام کی پکار پر جہانوں کے بادشاہ نے پوری دنیا ڈبو دی۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی۔ نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی، یعنی ان کے بچوں میں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ من الکرب العظیم، بہت بڑے غم سے، یعنی کافروں کی ایذا رسانیوں اور برے لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو برے لوگوں کی رفاقت سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان سے نجات دی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے کیوں دعا کی؟ نوح علیہ السلام نے طویل مدت تک اپنی قوم کو رب کی طرف بلایا، مگر چند لوگوں کے سوا کسی نے اصلاح کی دعوت قبول نہ کی۔ آخر کار نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کی بددعا کی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے اس کی مدد کی اس کی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یقیناً وہ بہت برے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ سورۃ الانبیاء آیا 77۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ رب العزت نے اس قوم کے مقابلے میں نوح علیہ السلام کی مدد کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوما سوء، یقیناً بہت برے لوگ تھے۔ قوم نوح علیہ السلام کے لوگ برے اعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے اور اس کے احکامات کی مخالفت کرتے، اور نبی کی اظہار ثانی کے لیے لوگوں کو ان کی بات سننے سے روکتے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ رب العزت نے قوم کی سختی، اظہار ثانی اور تکلیف سے اپنے نبی کو بچا لیا۔ نوح علیہ السلام کی دعا کے مطابق سب کافروں کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں بگڑے ہوئے لوگ بگاڑ پیدا کرنے والے آزاد نہیں ہیں۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت کے لیے اٹھنے والا شخص اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ اس کا رب ہو جائے اسے کون شکست دے سکتا ہے۔ داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئیں اور ہم ہی اس کے فیصلے کے گواہ تھے۔ سورۃ الانبیاء آیا 78۔ داؤد اور سلیمان کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو ماں بیٹوں کی مدح سے ذکر کریں
جو دونوں ہی پیغمبر تھے جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ دونوں کو رب العزت نے وسیع علم عطا فرمایا، دونوں ہی کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئیں۔ دونوں باپ بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاہِدِينَ، اور ہم ہی ان کے فیصلے کے گواہ تھے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی اونٹنی ایک باغ میں گھس گئی اور اسے خراب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ دن کو باغ کی نگہبانی باغ والوں کی ذمہ ہے، اور رات کو جو مویشی خراب کریں تو ان کے مالک ان کا ہرجہ نہ دے۔ یعنی ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے، ہمیں پتہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا، اور سلیمان نے لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ دیا ہم اس پر گواہ ہیں، ہم سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو قوت فیصلہ اور علم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی اور داؤد پر ملامت نہیں کی، اگرچہ وہ فیصلہ درست نہ تھا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ان دونوں پیغمبروں کا ذکر نہ کرتا تو سمجھتا ہوں کہ قاضی لوگ تباہ ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے سلیمان کی درست فیصلہ پر تعریف کی اور داؤد علیہ السلام کو ان کی اجتہادی غلطی پر معذور رکھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے اور فیصلہ درست ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور اگر بقضائے بشریت فیصلے میں غلطی ہو جائے تو بھی اس کو 1 اجر ملے گا۔ برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جنتی اور 2 جہنمی۔ جنتی وہ قاضی ہے جو حق کو پہچان جائے اور اس کے مطابق فیصلہ دے، مگر جو شخص حق کو پہچاننے کے باوجود خلاف حق فیصلہ دے وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح وہ بھی جہنمی ہے جو علم کے بغیر لوگوں کے فیصلے کرنے بیٹھ جائے۔ کھیت کے مقدمے میں کھیت کا معاملہ یہ تھا کہ ایک شخص کی بکریاں رات کو دوسرے کے کھیت میں جا گھسیں اور سارا کھیت خراب کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے لے لے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں فیصلہ دیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیت کے مالک کو دے دی جائیں تاکہ ان سے نفع اٹھائے، اور کھیت بکریوں والے کے سپرد کر دیا، اس کو نئے سرے سے پانی دے، کھیت کو درست کرے، اس کی دیکھ بھال کرے۔ جب وہ دوبارہ اس حالت میں آ جائے جس میں بکریوں کے خراب کرنے سے پہلے تھا تو کھیت والے کو کھیت اور بکریوں والوں کو بکریاں دے دی جائیں۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَطَيْرًا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے اور ہم کرنے ہی والے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا، یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کا فہم عطا کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ داؤد علیہ السلام کو کسی بھی معاملے کا فہم نہیں کیا، اس لیے دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا، یعنی دونوں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا حکم یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور علم سے نوازا۔ سنن نبی داؤد میں ہے فیصلے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک فیصلہ کرنے والا جنت میں جائے گا، 2 آگ میں جائیں گے۔ ایک ایسا آدمی ہے جو علم حق کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا، اور دوسرا آدمی جو لوگوں کے درمیان اپنی جہالت سے فیصلے کرتا ہے وہ آگ میں جائے گا، اور ایک آدمی ہے جو علم حق رکھتا ہے لیکن فیصلہ اس کے خلاف کرتا ہے، وہ بھی آگ میں جائے گا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَطَيْرًا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کرنے والے انتہائی عبادت گزار تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز کی نرمی اور رقت عطا فرمائی تھی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتے تو پتھر پرندے اور بے شعور پرندے بھی ان کے ساتھ مل جاتے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ
پہاڑ بھی تسبیح کرنے لگ جاتے۔ داؤد علیہ السلام کی پرسوز آواز سن کر پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرنے لگ جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا، اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ سورۃ سبا آیا 10۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی کرنے والے تھے، یعنی پہاڑوں اور پرندوں کا مسخر کرنا، پہاڑوں کا تسبیح کرنا، یہ سب کچھ کتاب تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور اپنے وقت پر ظاہر ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی بہتر تھا، محض تاوان ادا کر دیا جائے، اس میں بکریوں والوں کو اپنی بکریوں سے مستقل محروم ہونا پڑنا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اس لحاظ سے بہتر تھا کہ اس کے نتیجے میں کسی کو بھی اپنے چیز سے محروم نہیں ہونا پڑا۔ سلیمان علیہ السلام نے عدل کے ساتھ تعمیر و ترقی کو بھی پیش نظر رکھا اور دونوں فریقوں کو کام میں لگا دیا۔ یہ زیادہ مثبت اور تعمیری صورت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی الہام کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ فہم قرار دیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ وَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے زرہ بنانی سکھائی کہ تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ سورۃ الانبیاء آیا 80۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے زرہ بنانی سکھائی۔ داؤد علیہ السلام زرہ بنانے کی صنعت میں مہارت رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں جنگی لباس کی صنعت سکھائی۔ زرہ بختر بنانے کا علم اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے زرہ بختر بنائی، بعد میں آنے والوں تک یہ علم منتقل ہوا۔ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور زرہ بنانی سکھائی۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی زریں بنتی تھیں، لیکن وہ سادہ اور کنڈوں اور حلقوں کے بغیر ہوتی تھیں۔ داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار اور حلقے والی زریں بنائیں۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے، یعنی سخت لڑائی میں تمہاری حفاظت کرنے والی ہیں۔ جنگ کی اغراض کے لیے زرہ بنانے کا کام داؤد علیہ السلام نے شروع کیا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ جنگوں کے لیے زرہ سامان حفاظت ہے، یہ زریں جنگ میں محفوظ رکھتی ہیں، اس لیے حکم دیا تم اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کا فن سکھایا۔ وہ بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے، ہاتھ کی کمائی پر گزارا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام پر زبور کا پڑھنا اتنا آسان کر دیا گیا کہ وہ جانور پر زین کسنے کا حکم دیتے، اور ابھی زین پوری بھی نہ ہوتی کہ آپ زبور پڑھ چکتے، اور آپ علیہ السلام کی گزر اوقات صرف اپنی ہاتھ کی کمائی پر تھی۔ رب العزت نے واضح کیا کہ تمہاری حفاظت کے لیے جنگی لباس بنانا اس لیے سکھائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پاس آج کل جتنی ٹیکنالوجی اور چیزیں ہیں، ہمیں تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنی عیاشیاں ہیں، کتنی آسانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، صابر اور شاکر بنائے، اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔